You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ لا ریب کلام میں وحدہ لم یزل ارشاد فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن حکیم کو نازل کیا گیا، لوگوں کو ہدایت دینے والا اور روشن دلیلیں ہدایت دینے والی اور حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والی۔ سو تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو وہ ضرور اس ماہ کے روزے رکھے، اور جو مریض یا مسافر ہو روزے نہ رکھ سکے تو وہ دوسرے دنوں سے مطلوبہ عدد پورا کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور تمہیں مشکل میں ڈالنے کا ارادہ نہیں فرماتا، اور تاکہ تم مطلوبہ عدد پورا کرو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ پچھلی جو ہم نے آیات پڑھی تھی اس میں بھی رمضان شریف کے حوالے سے بیان ہوا تھا۔ آج بھی رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے، اہمیت کے حوالے سے قرآن حکیم نے واضح بتایا کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا ہے۔ یہ اس لیے تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے کیونکہ اس میں قرآن حکیم کا نزول ہوا ہے، اور اس میں روشن دلیلیں قرآن پاک میں ہیں، حق اور باطل میں جو فرق ہے وہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس ماہ میں جو روزے رکھتا ہے اس کا بھی بہت زیادہ اجر ہے، مریض کے لیے آسانی کر دی، مسافر کے لیے آسانی کر دی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اکثر و بیشتر لوگوں نے ایسے مسائل بیان کیے ہیں کہ جو ہماری عوام ہے وہ مشکلات میں پڑ گئی ہے، وہ سوچتے ہیں کہ دین اتنا مشکل ہو چکا ہے، بلکہ دین مشکل نہیں ہے، دین پر چلنا، اس پر استقامت یہ مشکل کام ہے، ورنہ دین آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسان رستہ بتایا ہے، ہم نے چناؤ کرنا ہے کہ آسان رستہ جو ہے اس میں مشکلات ہیں۔ فرمایا کہ جنت جو ہے یہ آسان ہے لیکن آسانی سے ملتی نہیں ہے، مشکلات اس کے آڑے آتی ہیں۔ جن جن لوگوں نے اللہ کے رستے کا تعین کیا اور جنہوں نے اللہ کے رستے کو چنا ان پر مصیبتیں آئی۔ انبیاء علیہ السلام کو ذبح کیا گیا، انہیں آرے سے چیرا گیا، انہیں آگ میں ڈالا گیا، اور
ان پر پتھر برسائے گئے، لیکن وہ ان کے قدم ایسے تھے کہ سیدھے رستے سے ڈگمگاتے نہیں تھے، وہ ثابت قدم رہتے تھے۔ فرمایا اللہ تمہیں مشکل میں نہیں ڈالتا، اللہ تمہارے لیے آسانی کر رہا ہے۔ اس لیے سفر کے حوالے سے یا مریض کے حوالے سے جو احکامات قرآن حکیم کے تھے وہ میں نے پچھلے بیان میں عرض کر دیے تھے۔ فرمایا کہ اب ایک سوال یہاں پہ ہوتا ہے کہ قرآن حکیم اگر رمضان المبارک میں نازل ہوا تو یہ ہم نے سن رکھا ہے کہ 23 سال میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ کتنے سال گزرے؟ 23 سال۔ ہم کہتے ہیں جی رمضان المبارک میں نازل ہوا، تو قرآن پاک تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، تو پھر 23 سال میں تو اس کا مطلب ہے سفر کے مہینے میں بھی قرآن نازل ہوا، محرم کے مہینے میں بھی نازل ہوا، ربیع النور شریف کے مہینے میں نازل ہوا۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کا نزول ڈائریکٹ ایک ہی دفعہ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر جو نزول کیا وہ رمضان المبارک کی لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس کے بعد حسب مصلحت جب جب احکامات کی ضرورت پڑتی رہی، آسمان دنیا سے تھوڑا تھوڑا کر کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا، اور جب مکمل ہوا قرآن پاک وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا، یعنی جب ڈائریکٹ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا وہ لیلۃ القدر۔ اور اب یہ بھی نہیں ہے کہ لیلۃ القدر حضور نے فرمایا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو۔ میرے پاس جو اس وقت حدیث مبارکہ ہے اس میں آپ سنیے ذرا، حضرت جابر کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحائف رمضان المبارک کی پہلی رات میں نازل کیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات رمضان کی 6ٹھی رات میں نازل کیے گئے، 6 راتیں گزر چکی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل 18ویں رمضان مبارک نازل کی گئی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن حکیم 24 رمضان مبارک نازل ہوا۔ کتنا؟ 24 رمضان، 24ویں شب وہ طاق رات بنتی ہے، 25ویں شب ہو جاتی ہے، 24 رمضان ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے، اسے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس کی تفسیر جو دوسری ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو جب شروع کیا گیا نا حضور کے قلب اطہر پر، تو جو پہلا جملہ اقرا یہ جو تھا یہ قلب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل کیا گیا وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، یعنی اس کی ابتدا جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس میں روزے کو فرض کرنے کے احکامات موجود ہیں اس ماہ مقدسہ میں، تو اس لیے بھی اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس سے ساری چیزیں ہٹ کر کوئی اور بھی سوال کر سکتا ہے کہ آپ جب بیان کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ربیع الاول جو ہے یہ سارے مہینوں سے افضل ہے، اور ابھی جو روایات آپ پڑھ رہے ہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رمضان المبارک سب سے افضل ہے۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن کلام ہے، یہ ہے قرآن، یہ کلام ہے، لیکن جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، چونکہ ربیع الاول شریف میں وہ صاحب قرآن تشریف لائے ہیں، اس لیے وہ مہینہ صاحب قرآن کے حوالے سے زیادہ افضل ہے۔ یہ تو کلام ہو گئی جو ان کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد ہوگی، اسی لیے ربیع الاول شریف کو سارے مہینوں سے افضلیت حاصل ہے۔ اس کے بعد جب کلام کی باری آئے گی، صحائف کی باری آئے گی، باقی انبیاء کی کتابوں کی باری آئے گی، تو یہ قرآن پاک جس رات میں جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ سب سے افضل ہو جائے گا۔ رمضان کے حوالے سے یاد رکھیں، اکثر لوگ نا یہ کہتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ رمضان آ رہا ہے۔ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، رمضان اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ مت کہا کرو کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان اللہ کا نام ہے، یہ کہا کرو کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان میرا مہینہ ہے اور اس کا اجر بھی میں عطا کرتا ہوں، اس لیے یہ مت کہو کہ رمضان آ رہا ہے، یہ کہو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ آ رہا ہے۔
چونکہ اس کا اجر اللہ رب ذوالجلال خود دیتے ہیں۔ فرمایا کہ رمضان رمضا سے ہے، را میم دعاد الف حمزہ، اور اس کا مطلب ہے خریف کی بارش۔ خریف ایک موسم کا نام ہے، اور یہ جب برستی ہے، یہ بارش برستی ہے تو فصلیں بہت زبردست ہوتی ہیں، فصلیں بہت زیادہ جو ہے وہ ذخیرہ اس میں ہوتا ہے، یعنی اس میں ذخائر کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ خریف کی بارش کو رمضان کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے بندوں پر جب گرد و غبار زیادہ پڑ جاتی ہے تو رمضان سے مراد رحمتوں کی بارش ہے۔ یہ بارش اتنی برستی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندے کو ڈھانپ لیتی ہیں اور اسے گناہوں سے پاک کر دیتی ہیں، اس لیے اسے رمضان کہا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ رمضان کا مطلب ہے، دوسرا مطلب تیز دھوپ۔ رمضان کا مطلب ہے سورج کی تیز دھوپ۔ اس مہینے میں روزہ دار بھوک اور پیاس کی شدت بھی تیز دھوپ کی طرح جو ہوتی ہے، یعنی انسان سخت ہوتا ہے، جل رہا ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اس مہینے میں جیسے گرمی سے بدن جل جاتے ہیں، اس لیے اسے رمضان کہا ہے کہ وحدہ لم یزل، اپنے بندے کے گناہوں کو جلا کر رکھ دیتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ جو انسان ہے، ان کے قلوب میں شیطان نہ گھومتا ہوتا تو یہ حضرت انسان زمین پر بیٹھے ہوئے آسمانوں کو دیکھ لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلتیں انسان کو عطا کی ہیں کہ اگر یہ شیطان کو اپنے دل میں جگہ نہ دیتا تو زمین پہ بیٹھ کر یہ آسمان کو دیکھ لیتا، لیکن ہم نے ساتھی چنا ہے شیطان کو۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہماری زندگی میں انٹرفیئر کر رہا ہے، اور انٹرفیئر کر نہیں رہا بلکہ ہم اس کو جگہ دے رہے ہیں، ہم اس کو ریلیف دیتے ہیں، گنجائش دیتے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا رستہ ہے، یہاں پر آ جا۔ یعنی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھیں تو ہم نے شیطان کو کسی بھی طریقے سے جگہ دی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ماہ مقدس جو ہے، ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ زنجیروں میں اس شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ صرف اور صرف رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے بندے کو بخشنا چاہتا ہے۔ لیکن وہ رب یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کس قدر میرے رستے پر چل رہا ہے۔ تو میں اکثر و بیشتر یہ جملہ بہت زیادہ بولتا ہوں کہ یا تو میرا بندہ رحمانی رستے پہ چلے گا یا شیطانی رستے پہ چلے گا۔ تو تعین میں نے کرنا ہے، تعین آپ نے کرنا ہے، کون سا رستہ چننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔